آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ 4 پرندے ذبح کیے۔ اب اس میں واقعات مختلف ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 پرندوں کو ذبح کیوں کیا، اس میں بھی روایات مختلف ہیں، اور یہ 4 پرندے تھے کون سے، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ تفسیر سالبی وغیرہ میں بیان کیا گیا کہ ایک دفعہ، یعنی پہلا قول یہ ہے، ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے، سمندر کے کنارے پہنچے، وہاں پر دیکھا کہ ایک لاش وہ زمین کے اوپر گری پڑی ہے۔ سمندر کا آپ نے دیکھا ہوا ہے، سمندروں کا، دریاؤں کا پانی کبھی چڑھتا رہتا ہے کبھی اترتا رہتا ہے۔ جب پانی چڑھتا تو وہ پانی لاش کے ساتھ لگتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس لاش کو سمندر کی مچھلیاں کھانا شروع کر دیتی۔ جب پانی نیچے اترتا تو درندے آتے چیر پھاڑنے والے، وہ اس لاش کو نوچنا شروع کر دیتے۔ درندے چلے جاتے تو آسمان سے پرندے اترتے، وہ اس انسانی لاش کو کھانا شروع کر دیتے۔ یہ 3 مناظر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھے کہ ایک ہی لاش ہے، پانی چڑھتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں کھانا شروع کر دیتی ہیں، پانی اترتا ہے تو درندے آ کے اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، درندے جاتے ہیں تو آسمان سے پرندے اترتے اور اس کو کھانا شروع کر دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن انسانوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ یعنی اگر ایک لاش ہے نا، ہم نے اس کو ایک ہی جگہ قبرستان میں دفن کر دی ہے تو وہ قبر کے اندر ہی ہے، کیڑے ادھر ادھر کے کیڑے مکوڑے وغیرہ کھا گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سمندر کی مچھلیاں کھا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں، درندے کہاں سے آتے ہیں، وہ کھا کے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، پھر پرندوں کا اس طرح معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العزت قیامت والے دن کیا اللہ کی قدرت ہے، کیسے لوگوں کو زندہ فرما دے گا۔ دل میں خیال آیا کہ اے اللہ، تو قیامت والے دن مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، میں وہ منظر تیری قدرت کا وہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا کہ میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور عدم سے وجود بخشتا ہے، مفہوم ہے، یعنی زندگی دینا موت دینا یہ اللہ رب العزت کے دستے قدرت میں ہے۔ نمرود نے آگے سے کہا، یہ بھی تفسیر سالبی میں دوسرا قول موجود ہے، نمرود نے آگے سے کہا کہ آپ کا رب زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے، کیا موت کے بعد جو زندگی دینے کا معاملہ ہے کیا وہ بھی آپ نے اپنی نظر سے مشاہدہ کیا ہوا ہے؟ اب قیامت والا دن تو ظاہر ہے ایک انسان نے تو نہیں دیکھا نا، ابھی آیا نہیں ہے۔ اگر کسی نبی کے اوپر وہ غیب کے پردے ہٹا دیے جائیں تو وہ تو ایک علم غیب ہے، غیب کا ایک منظر ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے سامنے مشاہدہ کروا دیا بس، ورنہ دنیا کی زندگی کے اندر قیامت کا منظر تو پیش نہیں ہے نا۔ نمرود نے کہا کہ آپ نے وہ منظر دیکھا ہوا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے دیکھا ہوا ہے، کیونکہ قیامت تو ابھی آئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دے دی جس کے اوپر وہ مبہوت اور خاموش ہو گیا۔ فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اگر تو خدائی کا دعوے دار ہے تو مغرب سے طلوع کر دے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے۔ علماء نے بیان فرمایا کہ پھر اس واقعے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یہ منظر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ غیب کا منظر میری نظروں کے سامنے ظاہر فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا کی تو وہ پرندوں والا واقعہ ہو گیا۔ پرندوں والا واقعہ بیان کرتا ہوں آگے۔ تیسرا قول حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ غیرت کرنے والے تھے، غیرت اور حمیت اور شرم و حیا کے پیکر تھے۔ جب گھر سے باہر نکلتے نا تو ابراہیم علیہ السلام کنڈی لگا دیتے یا دروازہ بند کر دیتے، تاکہ غیرت کی وجہ سے، یہ غیرت کا تقاضا ہی تھا کہ دروازہ بند کر دیتے تھے کہ گزرنے والے کسی کی نظر نہ پڑے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ گھر سے باہر نکلے تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خلیل کے منصب پر فائز کیا، اپنا خلیل بنا لیا۔
حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام جو ہماری روح قبض کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ مجھے اجازت دے کہ میں جاؤں اور تیرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس چیز کی بشارت دوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا خلیل اور دوست بنا لیا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام آئے۔ اب ظاہر فرشتوں کے لیے تو کوئی دیواریں رکاوٹ نہیں رکھتی نا، یہ دروازے انسانوں کے لیے ہیں، فرشتوں کے لیے تھوڑے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، اسرائیل علیہ السلام گھر میں آئے، گھر میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر میں ایک مرد موجود ہے، انسانی لباس میں، چونکہ اسرائیل علیہ السلام تھے، بندہ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے غیرت کرتے ہوئے کہا کہ تجھے میرے گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ مطلب ایک کسی دوسرے شخص کے گھر میں کیوں آیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس مالک نے اس گھر میں آنے کی اجازت دی ہے جو حقیقی طور پر اس گھر کا مالک ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کے اس جواب کو سن کر ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ فرشتہ ہے۔ تو بات چیت ہوئی، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کی نشانی کیا ہے؟ مطلب مجھے اللہ نے اپنا بڑا محبوب دوست بنایا، اپنا خلیل بنایا، اس کی نشانی کیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا اس کی نشانی یہ ہے، ویسے تو نبی کی دعا قبول ہی ہوتی، اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے جو مرضی سوال کریں، جو مرضی خواہش کا اظہار کریں، اللہ رب العزت فوری طور پر آپ کے سامنے اس خواہش کو پورا کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ میرے سامنے وہ منظر ظاہر کر دے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اب یہاں پر یہ 3 قول تھے جو میں نے بیان کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواہش کی، پھر تیسرے بارے میں اللہ رب العزت نے تفصیل بیان فرما دی، رب ارنی کیف تحیی الموتى۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے وہ منظر دکھا دے، کیف تحیی الموتى، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہے اللہ کو، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولم تؤمن۔ اچھا یہاں پر یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر کوئی ذات کسی بارے میں سوال کرتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ذات لا علم ہے۔ حدیث مبارکہ میں کئی چیزوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پوچھا، یہ اس طرح ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے 4 رکعتی نماز پڑھانی تھی، 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا۔ پیچھے سے ایک صحابی نے کہا جن کو ذوالیدین کہا جاتا تھا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، کہ یا رسول اللہ نماز کم ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا ایسا ہی ہے؟ تو یہ سوال کرنا یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا ہر وقت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ کیا تجھے اس چیز پر ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے عرض کی بلا کیوں نہیں، یعنی یا اللہ میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، مردہ جسموں کو زندہ کرے گا، اٹھائے گا، حساب و کتاب لے گا، میں مانتا ہوں اس چیز کو، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں نے اس خواہش کا، اس سوال کا اظہار اس لیے کیا ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر کو دیکھوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ حالانکہ قیامت والے دن تو ہر کافر نے بھی دیکھنے، ہر نیک بندے نے دیکھنے، ہر فاسق اور فاجر نے بھی دیکھنا ہے کہ مردے زندہ ہو رہے ہیں، ہر بندے نے اٹھنا ہے، ہر بندے نے وہاں پر میدان محشر میں حساب و کتاب دینا ہے وہاں پہ، تو وہاں پر تو ہر بندہ ہی دیکھ لے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دنیا میں یہ خواہش کرنے کا یا رب العالمین مقصد یہ ہے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے 4 پرندے ان کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہاں پر اختلاف ہے 4 پرندے کون سے؟ ایک قول یہ ہے کہ ایک پرندہ وہ مور تھا، مور، دوسرا پرندہ وہ کبوتر یا کبوتری تھی۔ جو تفسیر سالبی میں الفاظ موجود ہیں وہ ہیں یا ایتھا، اور ایتھا یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، یعنی کبوتری تھی۔ پھر 2 جانور ہو گئے، مور اور کبوتری۔ تیسرا جو پرندہ تھا یہ جانور تھا وہ مرغ تھا، اور چوتھا جو ہے وہ گدھ تھا، گدھ۔ یہ بدھ مت والے جو سمندر کے کناروں پہ وہ اپنی لاشیں پھینک دیتے ہیں پھر وہ گدھ آ کے کھا جاتے ہیں، وہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو لیا، قرآن مجید میں موجود ہے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اے ابراہیم 4 پرندوں کو لے لے،
اربعۃ من الطیر، پہلے الفاظ موجود ہیں، 4 پرندوں کو لو، فسرہن، پھر ان کو اپنی طرف مانوس کر لو، جس طرح جانور مانوس ہو جاتا ہے کہ مالک بلاتا ہے تو وہ بھاگ کے آتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ ان پرندوں کو اپنی طرف مانوس کر لے، مانوس کر لیا، کچھ عرصہ ان کو پالا کھلایا پلایا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے چاروں کو ذبح کر دیا، چاروں کا قیمہ بنایا، گوشت آپس میں مکس کر دیا سارا، ارد گرد جو پہاڑ تھے تھوڑا تھوڑا نا پہاڑوں کے اوپر وہ گوشت رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ ان جانوروں کو آواز دیں، یعنی وہ اب وہ منظر ظاہر ہونے لگا کہ وہ مردے جو ہے وہ کیسے زندہ ہوں گے۔ 4 جانوروں کا قیمہ گوشت وہ آپس میں مکس ہے، پھر ہر وہ جس طرح مکس کیا گیا، پورے گوشت میں سے تھوڑا سا اس پہاڑ پہ رکھ دیا، تھوڑا سا ادھر رکھ دیا، تھوڑا سا ادھر رکھ دیا، پہاڑوں پر وہ گوشت تقسیم کر دیا گیا، تھوڑا تھوڑا رکھ دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، یا ایھا الدیک، او مرغ، یا ایھا العصفور، اے مور، یا ایھتھا آگے حمامہ، مرغی کو آواز دی۔ اب آپ کا آواز دینا تھا، ہر جانور کا گوشت ہر پہاڑ سے اٹھا اور وہ اپنے گوشت کے ساتھ جا کے مل گیا، چاروں پہاڑوں سے گوشت اٹھا۔ اس پہاڑ پر کبوتری کا جتنا گوشت تھا وہ دوسرے پہاڑ پر کبوتری کے گوشت سے جا کے مل گیا، اس پہاڑ پر مور کا جتنا گوشت تھا وہ دوسرے تیسرے چوتھے پہاڑ پر جہاں جہاں وہ گوشت موجود تھا ہر گوشت اپنے گوشت کے ساتھ جا کے مل گیا، اور وہ جانور کلام کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ یعنی پہلے وہ گوشت موجود تھا، اب اسی طرح وہ گوشت ملا، وہ کھال چڑھی، وہ پر آئے، اسی طرح وہ جانور زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گیا۔ یہ اطمینان قلب کے لیے واقعہ بیان کیا گیا۔ اب یہاں پر پورے واقعے سے جو آپ کو پیغام دینا ہے، یہ واقعہ بیان کر کے نا حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں بڑا اچھا نقطہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان 4 پرندوں میں سے ہر جانور کے اندر نا ایک نہ ایک بری خصلت موجود ہے۔ مطلب مرغ ہے، مرغ جو ہے اس کے اندر شہوت کا مادہ بڑا زیادہ ہے، شہوت پرست ہے یہ جانور، شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں پر تصوف کا نقطہ بیان کرتے ہوئے امام غزالی نے کہا رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 4 جانوروں کو ذبح کیا، مرغ کو ذبح کیا، اس سے انسانیت اور ہر انسان کے لیے یہ پیغام یہ تھا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اس جانوروں کو ذبح کیا جس کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے لیے حکم یہ ہے کہ انسان اپنی شہوت کے اوپر چھری پھیر دے، اپنے آپ کو شہوت کا پجاری نہ بنا دے کہ جیسے ہی دنیا کو دیکھا، دنیا کے رنگ ریلیاں دیکھی، انسان شہوت کا پجاری ہو جائے، انسان وہاں پہ شہوت پرست ہو جائے۔ امام غزالی نے کہا کہ انسان کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی شہوت کے اوپر چھری پھیر دے تاکہ اس کو اطمینان قلبی کی دولت نصیب ہو جائے۔ دوسرا جانور وہ مور تھا۔ مور کو اپنی خوبصورتی کے اوپر بڑا غرور ہوتا ہے، جب اپنے پروں کو دیکھتا ہے نا کہ بڑے خوبصورت ہیں تو تب جو ہے وہ اپنے اندر غرور کرتا ہے، جب اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے نا تب اللہ کی ناشکری کرتا ہے کہ میرے جو پر ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں۔ پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو پاؤں اتنے خوبصورت ہر کسی کے نہیں ہوتے، مٹی میں رہنا ہوتا ہے، تب اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ امام غزالی نے کہا کہ جس طرح مور کو اپنی خوبصورتی کے اوپر، اپنے حسن و جمال کے اوپر بڑا ناز ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس جانور کو بھی ذبح کر دیا۔ انسان کے لیے یہاں پر پیغام یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ رب العزت نے حسن کی دولت عطا فرمائی ہے تو اپنے حسن کے اوپر کبھی بھی غرور نہ کرے، اور یہ حسن و جمال یہ قبر میں چلا جانا ہے، یہ حسن کے پیکر جو انسان آج دنیا میں موجود ہیں کل قبر کے کیڑے کھا جائیں گے۔ یہ 7 قبرستان موجود ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس حسن کو قبر میں کیڑے کھا جائیں گے۔ تو کس چیز کا غرور ہے ہمیں، کس چیز کے اوپر ہمیں ناز ہے، کس وجہ سے ہم اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں؟ آج علماء سمجھا کے تھک جاتے ہیں لیکن ہمارے دلوں پر جوں تک نہیں رینگتی، ہم اسی دنیا میں دنیا کے رنگ ریلیوں میں اسی طرح مصروف ہیں۔ امام غزالی نے کہا کہ انسان کے لیے حکم یہ ہے کہ انسان اپنے حسن و جمال کے غرور پر بھی چھری پھیر دے، عاجز بندہ بن کے دنیا میں رہے۔ تکبر کس چیز کا کرنا ہے؟ تیسرا جانور یہاں پہ تھا گدھ۔ گدھ کے اندر نا حرص اور لالچ بڑی زیادہ ہوتی ہے،
وہ سارا دن کے اندر 50 کلو بھی گوشت کھا جائے گا نا، اس کے سامنے گوشت پھینک دے وہ پھر بھاگ کے اس کے اوپر آ جائے گا۔ امام غزالی نے کہا کہ انسان اپنے دل کے اندر حرص اور لالچ کو کبھی بھی نہ آنے دے۔ آج انسان کے حرص اور لالچ کی کیا بات کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس سونے کی ایک پوری وادی موجود ہو، اوپر نیچے زمین کی 7 تہوں تک وادی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سونے کی پوری وادی موجود ہو، ابن آدم کے دل میں پھر بھی یہ بات رہے گی میرے پاس دوسری وادی ہونی چاہیے۔ آسان لفظوں میں کہنے ایک سونے کی پوری بستی موجود ہے، ہر چیز سونے کی بنی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے دل میں پھر بھی یہ بات رہے گی کہ میرے پاس دوسری بستی بھی ہونی چاہیے۔ آج دنیا میں اس چیز کو دیکھ لیں، ایک مزدور بندہ وہ مہینے کا 20,000 روپے کماتا ہے، اس کے 5 بچے بھی موجود ہیں، اس کی بیوی بھی موجود ہے، وہ گھر کے سارے اخراجات اس 20,000 سے پورے کر لیتا ہے۔ ایک بندہ لاکھوں کروڑوں کماتا ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ انسان کے اندر کس قدر لالچ اور حرص موجود ہے دولت کی، یہ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی دنیا کی چیز نہیں بھر سکتی۔ یہ دنیا کا مال یہ یہیں پہ رہ جانا ہے، یہ دنیا کی رنگ ریلیاں، یہ موج مستیاں، بنگلے، گاڑیاں، یہ یہیں پہ رہ جانے ہیں، یہ سونا زیور ہر چیز دنیا میں رہ جانی ہے۔ اور انسان خواہش کرتا ہے میرا نام اونچا ہو جائے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، کوئی بندہ مرتا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے کہ حاجی صاحب کدھر ہیں، وہ یہی پوچھتے ہیں کہ میت کہاں پڑی ہوئی ہے۔ کسی نے کہا کہ حاجی صاحب کدھر ہیں، میں نے ان کی زیارت کرنی ہے، حاجی صاحب کہا ہے میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے، قصہ ختم ہو گیا بس۔ یہ انسان اپنا نام اونچا کرنے کے لیے دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اور سب سے پہلے جب انسان مرتا ہے سب سے پہلے انسان کا نام ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا میں اپنی زندگی میں دیکھیں کتنے ہمارے نمازی حضرات موجود ہیں، ہمارے رشتہ دار، دوست، بزرگ، احباب، خاندان میں لوگ موجود تھے، کسی نے آج تک کہا ہے کہ حاجی صاحب کدھر ہیں، کسی نے کہا ہے مفتی صاحب کدھر ہیں، عالم صاحب کدھر ہیں، قصہ ختم ہو گیا بس۔ یہ دنیا 4 دن یہ دھوکے کی جگہ دنیا ہے۔ ہر شخص دنیا میں آیا اس مقصد کے لیے کہ میں نے واپس جانا ہے، ہر شخص دنیا میں آیا اس مقصد کے لیے کہ مجھے قبر کے کیڑوں نے کھا جانا ہے۔ ہاں جس کے وجود کو اللہ بچا لے وہ بچا لے، اس میں تو کلام ہی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اللہ اپنی قدرت کے مناظر جس طرح چاہے ظاہر کر سکتا ہے۔ یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے، 19 منزلہ عمارت سے چھوٹی نہ بولنے والی بچی گری، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہڈی ٹوٹی ہے، نہ اس کو کوئی خراش تک آئی ہے، وہ بالکل زندہ بچ گئے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اپنے زندگی میں دیکھ لیں، فرش پہ لوگ گرتے ہیں، وہ ہڈیاں پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، بازو ٹوٹ گیا، گردن ٹوٹ گئی، کمر ٹوٹ گئی، کتنے واقعات دیکھتے ہیں ہم۔ تو اللہ اپنی قدرت کے مناظر جس طرح چاہے جو ہے وہ ظاہر فرما سکتا ہے۔ یہ دنیا دھوکے اور فریب کی جگہ ہے، اس دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال دیں۔ یار مال کے پیچھے بھاگنا ہے، آپ کو اس چیز پہ بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے؟ آپ محنت کریں، اپنے دین سے، اپنے ایمان سے، اپنے اسلام سے غداری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ 5 وقت مسجد میں آئیں، میں دیکھتا ہوں کوئی بندہ جو بندہ کہہ دے کہ میں اللہ کی عبادت تو کرتا ہوں لیکن مجھے رزق کی تنگی ہے، مجھے بتا دے، میں اس کے اخراجات برداشت کر لیتا ہوں۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں جھکا دے اور اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ ہم کتنے گناہ دنیا میں کرتے ہیں، سود ہمارے معاشرے میں کھایا جاتا ہے، حرام خوری، رشوت ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، زنا کے اڈے پاکستان میں، لاہور میں کتنے موجود ہیں، یہ حکومت کی سرپرستی میں موجود ہیں۔ اللہ کا کبھی عذاب آئے؟ بنی اسرائیل کے واقعات پڑھ کے دیکھیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، عذاب نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں اگر بنی اسرائیل میں 50 برائیاں موجود تھی نا، آج اس معاشرے میں 110 برائیاں موجود ہیں، لیکن اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ ابھی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے دور کیا ہوا ہے۔ ایک انسان زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ نے اس کو مال کی وسعت دی ہے، اللہ پھر بھی اس کے مال کو برباد نہیں کرتا۔ ایک انسان زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، سود کھاتا ہے، اور سود کے بارے میں سود یہ قرآن سے وہ مسئلہ ہے، ایک سود کھانے والے کا مسئلہ، سود کا مسئلہ کہ جس کی مخالفت کرنے پر اللہ نے اعلان جنگ کی ہے، اور دوسرا مسئلہ کسی اللہ کے دوست اور ولی کے بارے میں، عداوت رکھنے والے کے بارے میں اللہ نے اعلان جنگ کی ہے۔ 2 مسئلے آج تک مجھے مل سکے، تیسرا مسئلہ نہیں مل سکا کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہو کہ میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اعلان جنگ کرتا ہے، لوگ سود کھاتے ہیں۔ کبھی دیکھا کہ آسمان سے بجلی نازل ہو بندے کو تباہ کر دے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔
لوگ زندگی گزار رہے ہیں، پھر انسان کے اندر یہ دولت، یہ حرص، یہ لالچ کیوں انسان کے دل کے اندر دنیا کے مال کے موجود ہے؟ انسان کب سمجھے گا؟ چوتھا جانور، ٹائم تھوڑے، چوتھا جانور تھا کبوتر یا کبوتری۔ یہ جانور نہ پرندہ، یہ اونچا بہت اڑتا ہے۔ اس جانور کے اندر فطرتی طور پر اس چیز کا گھمنڈ موجود ہے کہ میں بہت اونچی فضا میں پرواز کر سکتا ہوں۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کو اللہ رب العزت کسی اونچے منصب پر فائز کر دے نا، وہ پھر اگر آج کے زبان میں کہا جائے نا، پھر وہ بندہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، وہ بندہ، اس کے اندر اتنا غرور آ جاتا ہے۔ اور یار یہ دنیا کا منصب، یہ دنیا کی کرسیاں، یہ دنیا کا جاہ و جلال، یہ دنیا تک ہے۔ آپ نے کبھی دیکھے کہ ایک ریڑھی لگانے والا بندہ اور ایک وقت کا وزیر اعظم بھی ہو، ان کی قبروں میں فرق ہوتا ہو؟ کسی نے دیکھا ہے کہ کسی کی قبر میں اے سی لگا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پیچھے وقت کا وزیر اعظم مرے۔ دین اسلام وہ غیرت والا دین ہے جو اپنے غدار کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ دنیا کے اندر اس کے پردے رہ سکتے ہیں، لیکن دنیا دیکھ لے گی، لوگوں کے جنازے دیکھ لے گی، انسان قیامت والے دن بھی دیکھ لے گا اس چیز کا مشاہدہ جنہوں نے دین اسلام کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ختم ہو گئے قصے کہانیاں۔ امام دیکھیں، نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج کی تاریخ تک اگر ہم انسانوں کو جائزہ لیں، نام کٹھے کریں کہ اس زمانے میں فلانا بندہ موجود تھا، کتنے کٹھے کر سکتے ہیں؟ 1 کروڑ کٹھا کر لیں گے، 10 کروڑ، 100 کروڑ، کتنا کٹھا کر لیں گے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے، دیکھیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک موٹی سی مثال سمجھانے لگا ہوں۔ آپ بہت مشہور اللہ کے ولی ہیں، لیکن کیا اس وقت پوری روئے زمین پر شیخ عبد القادر جیلانی موجود تھے؟ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں لوگ موجود نہیں تھے؟ آپ ہر بندے کا بایو ڈاٹا نکال سکتے ہیں، دنیا کی کوئی سائنس نہیں نکال سکتی۔ کیا مطلب؟ انسان فنا ہو گئے، جہاں جانا تھا وہاں چلا گیا۔ انسان آج سوچتا ہے کہ میرا ناک اونچا ہو جائے۔ آپ سائنسی حوالے سے پڑھ کے دیکھیں، انسان مرتا ہے نا، انسان کو دفناتے ہیں، جسم کا وہ حصہ جو سب سے پہلے مٹی ہو جاتا ہے وہ انسان کا ناک ہوتا ہے۔ کدھر انسان گم ہے؟ کہاں ہم دھوکے میں مبتلا ہیں؟ آؤ یار اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیں۔